صدارتی انتخابات میں کراس ووٹنگ، اوڈیشہ کانگریس کے رکن اسمبلی محمد مقیم نے مرمو کو دیا ووٹ، گجرات میں این سی پی رکن اسمبلی نے دیا دروپدی مرمو کو ووٹ۔ این ڈی اے کے نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے امیدوار جگدیپ دھنکڑ نے داخل کیا پرچہ نامزدگی، مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں داخل کیے کاغذات نامزدگی، 6 اگست کو نائب صدر کے عہدے کے انتخابات۔ جی ایس ٹی میں اضافے سے عوام کو جھٹکا، گرانی کا بڑھتا بار، آٹا، دال، چاول، گیہوں اور گڑ پر 5% جی ایس ٹی، بلیڈ، پیپر، کینچی، شارپنر اور چمچ پر 18% لگے گا جی ایس ٹی۔ مدھیہ پردیش کے دھار میں سڑک حادثہ، 13 افراد ہلاک، مہاراشٹر حکومت کا 10 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان، پی ایم مودی نے کیا اظہار افسوس۔ آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت، سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک کے بعد ایک ایف آئی آر درج کرنا پریشان کن۔ یو پی میں درج 5 ایف آئی آر میں زبیر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ سپریم کورٹ نے زبیر کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا، معاملے کی اگلی سماعت 20 جولائی کو ہوگی۔ 15ویں صدر جمہوریہ کے لیے انتخابات، تلنگانہ اسمبلی ہال میں پولنگ کا نظم، سی ایم، وزراء اور ایم ایل ایز نے کیا حق رائے دہی کا استعمال، 21 جولائی کو ووٹوں کی گنتی۔ دریائے گوداوری میں سیلاب کے پس پردہ بیرون سازش، تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے سی آر کے سنسنی خیز ریمارکس پر سیاسی ہلچل، جانچ کرانے مرکزی حکومت سے ریونت ریڈی نے کیا مطالبہ۔ کے سی آر کا بیان، صدی کا سب سے بڑا لطیفہ، تلنگانہ بی جے پی صدر کا بیان، کے سی آر ثبوت فراہم کرے، مرکزی حکومت جانچ کے لیے تیار، کشن ریڈی کا ٹویٹ۔ مدھیہ پردیش میں اس مجلس کے سیاسی سفر کی شروعات، ایم پی بلدی انتخابات میں مجلس کے 4 امیدوار کامیاب، اسد اویسی نے عوام سے کیا اظہار تشکر، مزید کامیابی حاصل کرنے کا ظاہر کیا یقین۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راو کا دورہ ورنگل، گورنمنٹ اسپتال کی تعمیری کاموں کا لیا جائزہ، اگلے 12 مہینوں میں 24 منزلہ ملٹی سپر اسپیشلٹی اسپتال ہوگا تیار۔ اے پی کے وزیر اعلیٰ نے سیلاب کی صورتحال کا لیا جائزہ، سیلاب سے متاثرہ 6 اضلاع کے کلکٹرز سے کی ویڈیو کانفرنس، سیلاب متاثرین کو 2000 نقد رقم اور 10,000 چاول اور دیگر اشیاء تقسیم کرنے کی ہدایت۔ آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دینے کی مانگ، وائی ایس آر سی پی اور تیلگو دیشم کے خلاف کیا گیا احتجاج، ریاست کو دھوکہ دینے والوں کی حمایت کرنے کی مذمت۔ قومی تعلیمی پالیسی ریاست کے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے خلاف، وجےواڑہ میں سیمینار سے ایم ایل سی لکشمن راؤ کا خطاب۔ وجےواڑہ میں ذیابیطس کے علاج پر ریاستی سطح کی کانفرنس میں 600 مندوبین نے کی شرکت، شوگر کے علاج میں جدید طریقوں پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ مہاراشٹر کے واشم ضلع میں نیٹ کے امتحان کے دوران چہرہ اور ہال ٹکٹ دکھانے کے باوجود ایک مسلم طالبہ کو برقع اتارنے پر کیا گیا مجبور، واقعہ واشم کے ماتوشری شانتا بائی گوٹے مہاودیالیہ میں آیا پیش، واشم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج، نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس نے لیا واقعے کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس ہوں گے دہلی روانہ، مہاراشٹر کابینہ کی توسیع اور قلمدان کی توسیع سے متعلق ہو سکتی ہے بات چیت۔ ادھو ٹھاکرے کے شیو سینا کو ایک اور بڑا جھٹکا، سینئر لیڈر اور سابق وزیر رام داس قدم نے چھوڑی پارٹی۔ مہاراشٹر کانگریس اور این سی پی کو صدارتی انتخابات میں رہا کراس ووٹنگ کا خوف اور وزیر اعلیٰ شندے کے دعوے سے دونوں پارٹیاں گھبرائیں، شندے نے 200 ارکان اسمبلی کے ووٹ مرمو کے حق میں جانے کا کیا تھا دعویٰ۔ مہاراشٹر کے اکولا ضلع میں لگاتار 12 روز سے جاری موسلادھار بارش نے چھینی کسانوں کے چہروں سے مسکان، ضلع کے بالاپور سمیت بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے ایک ہو گئے ہیں، تینوں ندیوں میں سیلاب جیسی صورتحال۔ صدارتی انتخابات، ریاست کے تمام ارکان اسمبلی نے اپنے حق رائے دہی کا کیا استعمال، 2 ارکان پارلیمنٹ نے بنگلورو میں الیکشن کمیشن کی اجازت سے ڈالا ووٹ۔ بنگلورو میں معروف ادیب و نقاد گوپی چند نارنگ کو کیا گیا یاد، الامین ڈگری کالج میں منعقد ہوا تعزیتی اجلاس، گوپی چند نارنگ کے کارناموں پر ڈالی گئی روشنی۔
ادارہ ادب اسلامی کے تحت کل ہند اعزازی مشاعرے کا انعقاد بنگلور کے دارالسلام میں منعقد ہوئی تقریب خانقاہ تراویہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین کو پیش کی گئی تحیت۔ سری لنکا میں حالات بے حد خراب، 4 مہینے میں چوتھی بار ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے خلاف کولمبو میں ایک بار پھر مظاہرے۔ رنیل وکرمسنگھے نے کہا IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج پر ڈیل عنقریب۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں عمران خان نے کیا کلین سویپ، 20 میں سے 15 سیٹوں پر PTI نے درج کی جیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو لگا بڑا جھٹکا، خان نے کہا سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد حل شفاف الیکشن۔ روسی صدر پوتن تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے کریں گے ملاقات، اردغان بھی ہوں گے ملاقات کا حصہ۔ 6 فریقی آستانہ فارمیٹ کے تحت ملک شام میں اختلافات کو کرنا ہے حل۔ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی درخواست کو منجمد کر دے گا ترکی۔ ترک صدر رجب طیب اردغان کا بیان، کہا دہشت گردی کے خلاف کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں ہوا تو ترکی نہیں بیٹھے گا خاموش۔ ایران کے خلاف لگائے گئے امریکی الزامات بے بنیاد، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، کہا خطے میں بغاوت اور تناؤ کو ہوا دینا واشنگٹن کی پالیسی کا حصہ۔ بائیڈن نے ایران پر عسکری طاقت کی بنیاد پر دراندازی کا لگایا تھا الزام، جس کے رد عمل میں ایران نے سخت برہمی کا کیا اظہار۔ روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف کام کرنے کا الزام، زیلنسکی نے سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ اور پروسیکیوٹر جنرل کو کیا برطرف، دونوں عہدیداروں کو روس کے جنگی جرائم کی تحقیقات کی سونپی گئی تھی ذمہ داری۔ روس کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کرنا ناممکن، پوتن نے کہا روس کی ترقی کی گھڑی کو نہیں روک سکے گی مغربی ممالک کی پابندیوں کے سبب الیکٹرانکس سیمی کنڈکٹرز طیاروں کے پرزوں تک رسائی سے روس محروم۔ امریکہ میں شاپنگ مال میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 12 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہوئے زخمی، حملہ آور کے بارے میں تحقیقات جاری، حالیہ دنوں امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں ہوا ہے اضافہ۔ بین سٹوکس ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر، پاکستان کے بائیں ہاتھ کے بولر بھارت کے لیے مشکلات کا سبب ناصر بنتے حسین۔ سری لنکا کرکٹ نے لنکا پر پریمیئر لیگ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا، کال ٹیسٹ دن کا کھیل ختم، نواز۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بین سٹوکس آج جنوبی افریقہ کے خلاف ڈرہم میں آخری ون ڈے میچ کھیلیں گے۔ اس حوالے سے بین سٹوکس نے کہا کہ وہ سارا فوکس اب ٹیسٹ اور T20 کرکٹ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل فیصلہ تھا، میں اس فارمیٹ میں 100% پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ ناصر حسین نے کہا کہ بائیں ہاتھ کے بولرز بھارت کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ شاہد آفریدی نے بھارتی بیٹنگ لائن اپ کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روہت شرما اینڈ کمپنی کو بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولرز سے کچھ بہتر انداز سے کھیلنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ آفریدی نے بھارت کے پرچے اڑا دیے تھے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک مضبوط ٹیم ہے، انگلینڈ میں بھی ون ڈے سیریز جیتی، بھارت کو T20 ورلڈ کپ کی دبئی میں ہونے والے میچ سے سیکھنا ہوگا۔ سری لنکا کرکٹ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری مختصر بیان میں لنکا پریمیئر لیگ 2022 ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ سری لنکا میں لنکا پریمیئر لیگ 1 اگست سے 21 اگست تک منعقد ہونی تھی، تاہم ابھی ایک اعلان کے ذریعے سری لنکا کرکٹ نے لنکا پریمیئر لیگ ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ سری لنکا کرکٹ کے مطابق لنکا پریمیئر لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ پروڈکشن گروپ کی درخواست پر کیا گیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کا آج چوتھا اور سب سے اہم دن ہے۔ پاکستان کی طرف سے محمد نواز اور یاسر شاہ کی تباہ کن بولنگ نے سری لنکا کے
بیٹرز کو بآسانی کھیلنے نہیں دیا، یاسر شاہ نے 3 جبکہ محمد نواز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر سری لنکا نے دوسری اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 329 رن بنائے ہیں، جبکہ دنیش چندی مل 86 اور پربھات جے سوریا 4 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اسپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔